دیکھو جہاں نصیب ہوتا ہے نا وہ مل کے رہتا ہے نصیب. اور اگر آپ کو اللہ تعالیٰ کوشش کرائے، کوشش حق ہے، کوشش کے نتیجے میں نہیں ملتا، مقدر کے نتیجے میں کوشش ہو تب بھی ٹھیک ہے، نہ ہو تب بھی ٹھیک ہے. اگر یہ کہا کہ میں کوشش کروں گا تو یہ ہو جائے گا، نہ، یہ بڑا مشکل مقام ہے. اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ دعا کی جائے، اللہ سبب بنا دیتا ہے. بس یہ عام طور پر رشتے کے باب میں یہ بات ہے کہ ہم صحیح صاحب ہم کوشش کرتے ہیں. کوشش پتہ کیسے کہتے ہیں؟ تحقیق کرنا کہ یہ کون لوگ ہیں، ہم کون لوگ ہیں. تحقیق میں ہم ماضی دیکھتے ہیں، ان کا اسٹیٹس دیکھتے ہیں، حال دیکھتے ہیں. اور حقیقت یہ ہے کہ رشتے میں ہمیں چاہیے مستقبل. اور سوال ہے کسی کا ماضی اچھا ہو کہ بہت اچھے لوگ ہیں، یہ حج بھی کر رہا ہے، 4 نیک لوگ ہیں، اور آئندہ زندگی نیک کرنا گزری تو پھر اس کا ہمیں کیا فائدہ؟ ہم تو ایک مستقبل کے حوالے کر رہے ہیں بات کو. تو مستقبل میں کیا نکلنا ہے کیا نہیں نکلنا یہ اللہ کے کام. اس لیے بلکہ شادی ایک ایسا معاملہ ہے جس میں انسان کو مستقبل پر بھروسہ کرنا ہی پڑتا ہے اور اللہ کی رحمت کے حوالے کرنی پڑتی ہے. پتہ نہیں کل آگے گلی کدھر مڑ جائے، پتہ نہیں آگے کیا ہو جائے. انسان کو بدلتے دیر نہیں لگتی. گناہ گار توبہ کر کے نیک ہو جاتے ہیں اور نیک بغاوت کر کے برے ہو جاتے ہیں. حالات زمانہ کی کسی کو کیا بنا دے. اس لیے یہ ایک ایسی چیز ہے جس کے بارے میں تحقیق بس ایسے ہماری عادت سی ہے، یہاں مفید بھی نہیں ہے. بے احتیاط کر لو تو کر لو، باقی اللہ کا کام ہے. یہ اس کے اندر بڑے واقعات پیدا ہوتے ہیں، زندگی بدلتی رہتی ہے رشتوں کے اندر جا کے. سیدھا بات سمجھ رہے ہیں؟ ایک آدمی بڑا کمزور تھا کردار میں، ایک آدمی کردار کا کوئی اچھا خوشگوار نہیں تھا. اس سے بات سمجھ رہے ہیں؟ تو شادی ہو گئی، کردار جاری رہا اس کا کمزور کردار. کچھ عرصے کے بعد پھر لوگوں نے دیکھا کہ وہ نیک سا ہو گیا، درویش سا ہو گیا. انہیں پوچھا بھائی تو اچھا خاصا کمزور کردار کا آدمی تھا، یعنی کہ برا انسان تھا، تجھے یہ کیسے نیک ہونے پڑ گیا؟ کہنے لگا مجھے پیر مل گیا اور پیر کامہ مل گیا ہے، میں نے توبہ کر لیا، اب میں بہت نیک ہو گیا. ان کا پیر کامہ تجھے مل گیا تو ہمیں بتا سی اس کا نام کیا ہے؟ کہتے اس کا نام یہ ہے کہ وہ میری بیٹی پیدا ہو گئی ہے، تو بیٹی نے مجھے نیک بنایا ہے. مجھے زمانہ نیک نہیں بنا سکا، کسی اور نے نیک نہیں بنایا، مجھے بیٹی نے نیک. تو یہ اس کے اندر بے شمار واقعات پیدا ہوتے ہیں انسان کو نیک بد ہونے کے لیے. اس لیے یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو کوشش کا نام نہ دو. اسے پیور تو آپ تو پڑھے لکھے انسان ہو کہ ہم نے ہر چیز کو اس کے مطابق پیدا کیا. وجعلنا نومکم سباتا وجعلنا الليل لباسا، آ گیا نا ازواجا. ہر چیز کو ہم نے اس کے مطلب زوج کے مطابق پیدا کیا. ہر چیز کا ایک پیار مقرر ہے اللہ کی طرف سے، وہ نصیب ہو کے رہتا ہے. اس لیے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے اسباب ہے. کوشش سے ہوتا نہیں ہے رشتہ، رشتہ نصیب سے ہوتا ہے، رشتہ امر سے ہوتا ہے، رشتہ اس کے فضل سے ہوتا ہے. کوشش ویسے ہماری عادت ہے، اچھا ہے، کھانا پکانا بھی کوشش ہے تو کھانا بھی کوشش ہے، اور ورنہ دونوں نصیب ہیں. اس لیے ہم کوشش کرتے رہتے ہیں. کوشش کا تلق ہونی ہے جہاں پر. ہاں جی آپ بولو. چوئی صاحب آپ بولو. غلام علی صاحب، ڈاکٹر صاحب کچھ بولو. رشتے کے حوالے سے رکھ کے کیا حال کی مدد سے مستقبل میں جاننا چاہیے؟ ہے جی حال کی مدد سے مستقبل میں جاننے کی اجازت ہے؟
حال کے حوالے سے مستقبل میں جھانکنے کی، مستقبل میں جھانکنے کی، اگر جھانکا گیا تو وہ مستقبل نہیں ہے، وہ حال ہو گیا. یہ اندازہ ہے نا، اگر آپ نے دیکھ لیا اس کو آنے والے وقت کو تو وہ آپ کا حال ہی ہے. مستقبل وہاں سے شروع ہوتا ہے جہاں نگاہ نہیں جاتی. آپ کی نگاہ 500 سال بعد میں بھی جا رہی ہے تو وہ آپ کا حال ہے. آپ سمجھ رہے ہیں نا کہ اس لیے ایک کا حال دوسرے کا مستقبل ہے. تو یہ آپ کے درجے کی بات ہے. اور اللہ کے ہاں غیب کو نہیں، کیونکہ وہ خالق ہے، ہر زمانہ اس کا اپنا زمانہ ہے. وہاں نہ کوئی ماضی ہے، نہ کوئی حال ہے، نہ مستقبل ہے. اسی طرح اللہ کے تقرر والے لوگوں میں نہ ماضی ہے، نہ حال ہے، نہ مستقبل ہے. ماضی، حال، مستقبل جو ہے نا ہماری ایک اور نگاہی کے درجے ہیں. یہ وہاں نہیں ہے. یعنی کہ اگر آپ آنکھ کھل جائے تو جہاں تک آپ کو نظر آتا ہے وہاں تک آپ کا بینائی ہے، ورنہ جہاں سے اندازہ شروع ہوگا وہ مستقبل آپ کہہ لو. اس کا یہی علاج مستقبل اس کی طرف اٹھا کے رکھ دیں. یہ اندازہ کر رہے ہیں نا، جس کا حال ٹھیک ہے اس کا مستقبل بھی ٹھیک رہے گا. یہی تو میں بتا رہا ہوں کہ اگر رات سے دن نہ پیدا ہوتا تو پھر ہم کہتے ہیں رات سے رات ہی رہے گی. دقت یہ ہے کہ رات سے دن پیدا ہو جاتا ہے اور دن سے رات پیدا ہو جاتی ہے، اچھائی سے برائی پیدا ہو جاتی ہے اور برائی سے اچھائی پیدا ہو جاتی ہے. اس لیے یہ فیصلہ کرنا بہت مشکل ہے، کیا نیک نیک ہی رہیں گے یا کیا برے برے ہی رہیں گے. تو اس لیے ہر چیز سے زندگی سے موت پیدا ہو جاتی ہے، موت سے زندگی پیدا ہو جاتی ہے، اور رات سے دن پیدا ہوتا ہے، دن سے رات پیدا، غریبی سے دولت، دولت سے غریبی، اور نیکی بدی پیدا ہوتی رہتی ہے. یہ فیصلہ نہیں کرنا چاہیے کبھی بھی. اس سے کیا ہے، میں نے پہلے بھی بتایا، حدیث شریف ہے کہ عین ممکن ہے ایک شخص اور بہشت کے درمیان ایک بالش کا فاصلہ ہو اور آدمی دوزخ میں جا کے گرے. یعنی کہ عین قریب تھا بہشت اور اس سے کوئی ایسی غلطی ہو گئی، اتنا ہی کہہ دیا بہشت میں پہنچنے والا ہے، ابھی پہنچا نہیں ہے، ایک قدم رہ گیا، کہتے یہ تو ہماری ہمت سے ملا ہے بھائی، چل جا بھاگ جا. یا اس کو منسوخ کر دے، یہ میری عبادت نے مجھے بہشت دیا. یہ غیر اللہ، عبادت اللہ ہے، سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن اللہ کے مقابلے میں غیر اللہ ہے. اللہ نہیں مندی عبادت. آپ بات یاد رکھ لینا، عبادت اللہ نہیں ہے. عبادت اللہ کا فضل ہے، اللہ کا امر ہے، اللہ کی خوشنودی ہے، رضا ہے، عبادت ہے، سب کچھ ہے، اللہ نہیں ہے. اس لیے عبادت سے بہت کچھ حاصل ہو جاتا ہے، لیکن سب کچھ نہیں حاصل ہو سکتا کیونکہ یہ اللہ نہیں ہے. آپ بات سمجھ رہے نا، عبادت سے بھی کچھ حاصل ہو جاتا ہے، پھر آپ یہی کہو کہ یہ اللہ نے دیا ہے. یہ کہہ دینا کہ یہ مجھے عبادت سے ملا ہے، یہ غیر اللہ ہے. یہ بات مجھے علم سے ملی ہے، یہ بھی غیر اللہ ہے. مجھے میرے علم نے بچایا، میں نے کہانی پہلے سنائی کہ آپ کو آپ کے علم نے بچا لیا، تو نے کہا یہ شیطان کا کام ہے جو مجھے کہہ رہا ہے، کیونکہ مجھے میرا علم نہیں بچا سکتا، مجھے اللہ ہی بچا سکتا. آپ بات سمجھ رہے ہیں نا. اس لیے یہ ممکن ہے نیکی سے بدی اور بدی سے نیکی پیدا ہونا. تو ویژولائز کرنے ہی غلطی ہو سکتی ہے. یہی ساری دنیا میں یہی غلطی ہوئی پڑی ہے کہ ایک اندازہ کرے، مطلب ڈیٹا پروسیس کر کے کہتے ہیں اب یہ ایک پاسبل ایکشن ہے معاشرتی، تو میں یہ اس کے برعکس ہو جاتی ہے. لاسٹ دور آپ دیکھو، اس سے پہلے ایک دور دیکھو، بلکہ اس سے بھی پہلے دور دیکھو، اس سے تھوڑا سا اور پہلے بھی دیکھ لو، 4 دور دیکھ لو. دیر بعد پرائم منسٹر نام ان کے لیاقت علی، کوئی پرائم منسٹر یہ ویژولائز نہیں کرتا کہ یہ شوڈ بی شاٹ ڈیڈ. پرائم منسٹر اس سے بڑا کوئی اور آگے کیا ہوتا ہے. یعنی کہ پرائم منسٹر انسان بنتا اسی لیے ہے کہ تھوڑا سا ذرا خوشی سے زندہ رہے، اور گولی لگنے کا تو امکان کو نہیں مانتا، لیکن کہتے ہیں
ایک پرائم منسٹر گولی لگی، آپ نے دیکھا، لیاقت علی نام تھے ان کے مرحوم کے، تھے نا؟ اب یہ ویژلائز نہیں ہوا، ہر چیز ویژلائز نہیں۔ اس کے بعد ایک سکندر مرزا نام کا انسان تھا، اور کچھ پتہ نہیں ہے کہ رائٹ ان دا پرائم آف کیریئر اور اپنا اسٹیٹس میں تو کہتے ہیں وہ اریسٹ ہو گیا۔ پھر ایوب خان کا زمانہ آیا، بادشاہی ہے، سکہ چلتا ہے، فرما روائی ہے، بڑے جے جے کار نعرے ہیں، اور معزول قرار دیا، اور اس کو کہنے والے ڈیڈی کہنے والے جو ہے نا، اور اس کے ستیلے بیٹے ثابت ہوئے۔ ایسا واقعہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ پھر یہاں تک نہیں ہے، اور پھر اس کے ساتھ سلوک کرنے والوں کے ساتھ کیسا سلوک ہوا؟ اب یہ اعمال ہیں کہ فطرت ہے، اس کو چھوڑو، کیا ہوا؟ اعمال کا نتیجہ ہے، یہ امبریلا ہی ہے۔ پر کوئی پرائم منسٹر یہ ویژلائز نہیں کر سکتا کہ اسے پھانسی دی جائے۔ اچھا برے کی میں بات نہیں کر رہا، لیکن ہوا تو گویا کہ ویژلائزیشن جو ہے نا، یہ آپ کے سارے سرسری کی کہانیاں ہیں، اور فطرت کچھ اور ہی گل کھلاتی ہے۔ ہمارے میں کوئی انسان نہیں اندازہ کر سکتا، اللہ تعالیٰ کا یہ شاہ ہے، کوئی آدمی یہ نہیں ویژلائز کر سکتا کہ کیا ہونا ہے کل کو، کل آپ کون سا قسم کرو گے، ماذا تکسب غداً، کل آپ کون سا کام کرو گے، اور کون سی زمین میں آپ کو قرار آخر نصیب ہونا ہے، کس زمین میں۔ لوگوں نے اپنے ہاتھ سے قبریں بنائی ہیں، اپنے مقبروں میں ہے کہ میں نے جہاں دفن ہونا ہے، دفن کہیں اور جا کے ہو گئے، تو کہ یہ بھی ہم نہیں کہہ سکتے۔ اس لیے وہ شخص ویژلائز کر سکتا ہے جس کی نگاہ کھلی ہو کہ یہ میں دیکھ رہا ہوں کہ کیا دیکھ رہا ہوں، اقبال ایسے ہو نا، آپ جو کچھ دیکھتی ہے اللہ پہ آ سکتا نہیں، میں بے حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی۔ اگر تو اس نے اندازہ لگایا تو جھوٹ ہے، گناہ ہے، اگر اس کو دکھا دیا تو یہ اس کا حال ہے، مستقبل تو نہیں۔ اس میں گی کا لفظ جو ہے نا، یہ بھی حال ہے۔ صاحب نگاہ کا یہ کہنا ایسا ہو جائے گا تو سمجھو کہ یہ حال کی بات کر رہے ہیں۔ اور وہ بھی حال ہے، فَإِنَّهُ يَنظُرُ بِنُورِ اللَّهِ، کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، اور اللہ کے نور کے سامنے جو ہے نا حال ماضی مستقبل نہیں ہے۔ یہ زمانے ویسے بھی سورج کے نیچے ہیں، اس سے پرے کہاں ہے؟ جہاں نہ سورج ہے نہ ڈوبنا ہے، اس نے زمانے کس بات کے؟ زمانے تو مشرق مغرب کا نام ہے نا، آپ مشرق سے نکل جاؤ زمانہ کو نہیں ہے، مغرب سے دور ہو جاؤ زمانہ کو نہیں، سورج سے پرے تھوڑے چلے جاؤ زمانہ کو نہیں، ڈوبنا نکلنا نہیں ہے، سورج نہیں تھے، زمانہ کس بات کا؟ یہ آپ کیا ہے؟ جہاں پیمائش ہے وہاں زمانے ہیں، اور جہاں پیمائش، بلکہ پیمائش بھی کیا کرنا ہے، جہاں گھڑیاں ہیں وہاں زمانے ہیں۔ خالی گھڑیاں آپ اگر ختم کر دو زمانہ ختم ہو جاتا ہے۔ یہ پل گھڑیاں گنتی کے پیمانے، جب تک پیسے کی گنتی ہے غریب امیر ہے، گنتی نہیں ہے تو امیر غریب کو نہیں ہے۔ یہاں سے بندے بے واقعہ شروع ہو جاتا ہے گننے کا نام۔ چلو جی آؤ بولتے جاؤ غلام صاحب۔ جی یہ کہا بھی جاتا ہے اور ہم مانتے بھی ہیں کہ ہر چیز قدرت کی طرف سے، ہر بری چیز یا اچھی چیز، بری وہ ہماری نظر میں ہے کیونکہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو اچھی ہوگی، لیکن ہم پھر اسے بدقسمتی کیوں کہتے ہیں؟ نہ کہا دے یہی کہ اسے ہم بدقسمتی کہہ سکتے ہیں، لیکن دیکھو یہ پہلے بات ہوئی ہے، جس کو ہم عام طور پر بدقسمتی کہتے ہیں نا، عام طور پر ناکامی، کسی مہم میں ناکامی، پیسے کا کم ہونا، کسی زندگی کو موت کا ملنا، کچھ عزت سے بے عزتی کا سفر ہو جانا، اور کچھ نقصان ہو جانا، اس کو عام طور پر بدقسمتی کہتے ہیں۔ آپ یہ دیکھو کہ دنیا کے اندر جو خوش قسمت ترین انسان ہے پیغمبروں کی ذات کے علاوہ تو کوئی نہیں ہے نا، سب سے زیادہ خوش قسمت وہی ہے، اور سب سے بڑے پیغمبر سب سے زیادہ خوش قسمت ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ یہ دیکھو کہ جو واقعہ آپ کہہ رہے ہو کہ
کوئی مہم اگر ناکام بھی ہو گئی ہے، جنگ کوئی شکست کے قریب بھی ہو گئی ہے، تو پھر بھی یا قسمت ہی قسمت ہے۔ اللہ کے کام اگر ہو، یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے کام ہیں، تو قسمت والا یا خوش قسمت انسان یہ ہے کہ اس کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، قسمت یا بدقسمتی کے نام نہیں دیتا۔ اس لیے تسلیم و رضا والے، آپ بیماری سے گزرے الحمدللہ کے ساتھ، موت سے گزرے بتسلیم و رضا۔ پیر، پیغمبر، ولی، درویش، مردان خدا، یہ آدمی کون کون؟ پیر، پیغمبر، ولی، درویش، مردان خدا موت کی وادی سے گزرے ہیں بتسلیم و رضا۔ یعنی کہ یہ ان کے ہاں جو ہے نا موت، یہ بھی موت کیا ہے؟ حق سے بندے کو ملانے کا سبب۔ موت سے ڈرتے نہیں جو جاگتے ہیں نیم شب، وہاں موت جو ہے نا مثال ہے۔ تو گویا کہ سب سے بڑی جو جسے ہم قسمت یا بدقسمتی کہتے ہیں نا، وہ بھی خوش قسمتی ہے اگر یہ پتہ چل جائے کہ یہ اس کا عمل ہے۔ وہ اگر ستم کرے تو اور کرم کیا ہوتا ہے؟ اب شرط کہ وہ کرے، کہیں ایک بات شرط ہے، کہیں اپنی نااہلی کو تقدیر نہ کہہ لینا۔ نااہلی جو ہے نا یہ آپ کی اپنی ہے، نااہلی تدبیر کو تقدیر نہ کہنا۔ تقدیر اگر پیور تقدیر ہے تو وہ صحیح ہے، جیسے بھی ہے صحیح ہے۔ اگر نااہلی تدبیر ہے تو پھر یہ تمہاری اپنی ہے۔ اس لیے کہ اپنی تصنیف کو یہ نہ کہہ دینا کہ یہ امر الہی تھا۔ غلطی آپ سمجھتے ہو، شعور آپ کو پتہ ہے، غلطی کو غلطی کہو اور باقی جو رضا الہی ہے اس کے اوپر راضی رہو۔ بدقسمتی نہیں ہے کوئی۔ خوش قسمت انسان، پہلے میں نے بتایا، جس آدمی کو خوش قسمتی کی منزل ملی ہو اس کا سارا صبر خوش قسمتی کہلاتا ہے۔ آپ نے دیکھا کبھی کوئی آدمی بہت بڑا لیڈر، گریٹ لیڈر، دنیا کے عظیم لیڈر، کہتے ہیں کہ جیل سے بھی گزرے ہیں لیکن لیڈر، تو جیل سے بھی گزر جائے نا، قید سے بھی گزر جائے تو لیڈر بہرحال لیڈر، اگر انجام اچھا ہے تو گویا کہ اچھا انجام ہو تو برا ماضی بھی اچھا ہی بعد میں گنا جاتا ہے۔ وہ جو سزا کے طور پر تھا نا جیل، اب کیا کہتے ہیں؟ وہ بیچاروں نے جیل کی صورت کی، قوم کے درد میں، قوم کے غم میں، یہ واز اے گریٹ مین، وہ عظیم آدمی نکلا۔ تو کئی لوگ جلا وطن ہوئے اور تھے وہ عظیم آدمی۔ اگر انجام آپ کا اچھا ہے تو زندگی ساری اچھی گنی جائے گی۔ جس آدمی کا انجام برا ہے اور کہیں گے زندگی ساری بری، اس کی عبادت بھی ختم ہو جائے گی۔ دیکھنا یہ ہے کہ زندگی میں ہم حال یا حالات کے مطابق جج کرتے ہیں، اصل میں ججمنٹ موت پر ہونی چاہیے۔ کسی انسان کی اچھائی یا برائی کی، کہتے ابھی تو زندہ ہے نا، تو کیا بول گیا ہے ابھی زندہ ہے، دیکھتے ہیں تو اچھا وہ جس کی آخر اچھی۔ اس کو میاں محمد صاحب نے کہا ہے بریا اس طرح جانی ہے جدہ توڑ چڑھ۔ اگر آخری منزل نہیں ہے تو پھر جو پڑھنا نہ پڑھنا سب برابر ہے۔ خیریت سے سفر پورا ہونا چاہیے۔ ایک آدمی دوست کی تلاش میں سر کرتا ہے، روز ہی بھول جاتا ہے راستہ، دوست کا کیا کرتا ہے؟ راستہ بھول جاتا ہے، روز ہی گم ہو جاتا ہے، کبھی دوست گم ہو جاتا ہے، کبھی وہ گم ہو جاتا ہے، تو آوارہ ہو گیا نا بیچارہ، دوست کے گھر نہیں جانتا۔ اگر اس کو زندگی میں آخر دم دوست مل گیا تو وہ کہتا ہے کیا کیا رونقیں لگائی ہیں ہم نے، ٹھیک ہے تیری یاد میں پھرتے رہے، پتہ نہیں کہاں پھرتے رہے، وہ سارا سفر جو ہے نا دوست کی یاد کا سفر جو ہے گنا جائے گا۔ حالانکہ ملاقات کا سفر کب ہے؟ آخری دم۔ اگر آخر اچھی ہے تو پھر سارا سفر بھی اچھا گنا جائے گا۔ اس لیے یہ اس کو سمجھے آپ، اچھا جس کی آخر اچھی ہے، انجام اچھا ہو تو سارا سفر اچھا گنا جاتا ہے۔ انجام کے حوالے سے حضرت صاحب بولتے کیوں نہیں آپ؟ سوال بولو۔ ہاں لاول صاحب بولو، شیخ صاحب بولے۔ کامیابی کا تصور کیا ہے؟ کامیابی کا تصور، کامیابی دو حوالے سے ہے۔ ایک جو مقصد آپ نے رکھا اس مقصد کا حاصل ہونا، جو بھی آپ نے چنا۔ اگر مقصد فی نفسی ہی برا ہو تو کامیابی سے بڑھ کے عذاب کو نہیں۔ اگر نہ مقصد برا ہے، گناہ کامیاب کوشش کا نام ہے،
دنیا کے اندر جتنے گناہ ہوئے نا، کامیاب غلط ارادے کے کامیاب ہونا ہی گناہ کہلاتا ہے، تو یہ کامیابی گنی جاتی ہے۔ اور اگر کامیابی ایک اور ہوتا ہے کہ جس ماحول میں ہم جا رہے ہیں، جس زمانے میں، جس معاشرے میں ہیں، اس کے مطابق ہماری عزت ہو جائے اور ہماری عزت کرتا ہے، تو یہ کامیابی بذات خود ہی نقصان دہ ہے۔ جھوٹے ماحول میں کامیاب انسان اگر مشہور ہو جائے تو سمجھو کہ وہ پکا جھوٹا ہے۔ تو پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ کن لوگوں میں آپ کی کامیابی ہے۔ اب بد نیتوں میں، برے لوگوں میں، بد کرداروں میں، تو پھر وہ ناکامی ہی ہے۔ کامیابی ہونی چاہیے، نیک لوگ آپ کو کامیاب کہیں، اسے کامیابی کہیں، یا نیک مقصد کی اچیومنٹ کامیابی ہونی چاہیے، ورنہ کامیابی جو ہے نا یہ حجاب ہے۔ کامیاب دنیا کے اندر انسان ہوتا ہے پیسہ ہو، اختیار ہو، یہی ہے دنیاوی اصول۔ پیسہ ہونا چاہیے کہ اختیار ہونا چاہیے، تھوڑا مرتبہ ہونا چاہیے، دو چار میں سلام کریں، اور جس کو سلام کرے اگر وہ بادشاہ ہو تو پھر تو بہت ہی اچھی بات ہے، پیسہ بھی اس کے پاس ہو، پر اگر اس کا نام فرعون ہو جائے تو کیا ناکام ہو گیا، حالانکہ کامیاب ہے، بادشاہ کامیاب ہے وہ، لیکن آپ کے حساب سے ناکام ہے، کیونکہ وہ آپ کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کا یہ فیصلہ ہے کہ یہ ناکام ہے۔ تو دنیاوی طور پر دیکھو تو موسیٰ علیہ السلام ناکام کرتے، کامیاب کرتے کہ گھر سے باہر پھر رہے ہیں۔ اس لیے کامیابی کا حوالہ اگر صداقت اور اللہ نہیں ہے تو کامیابی سے بڑھ کے حجاب کو نہیں ہے۔ یہ معاشرہ، مغربی معاشرہ کامیاب ہے، یعنی کہ وہ جھوٹ بھی نہیں بولتے، یہ بھی نہیں کرتے، وہ بھی نہیں کرتے، نہ اللہ کو مانتے ہیں نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں۔ اب یہ کامیابی آپ کی نگاہ میں کافر ہی ہے، کافر کامیاب ہو جائے تب بھی کافر ہی ہے کہ وہ بہت اچھے کافر ہیں، جھوٹ نہیں بولتے ہیں، تو اب اس کے ہم کیا کریں کہ کافر جھوٹ نہ بولے تو کافر ہی رہے گا۔ اچھا کافر کیا ہوتا ہے، برا کافر کیا ہوتا ہے؟ کافر کافر ہی ہوتا ہے، کہتے ہیں ساری مسلمانوں والی خوبیاں ہیں، صرف کلمہ نہیں پڑھتے، تو مسلمانوں والی خوبیوں کا نتیجہ اس کو نہیں ملے گا۔ مسلمانوں میں ساری خامیاں ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، خامیاں بھی دور ہونی چاہیے، ضرور ہونی چاہیے۔ خالی کلمہ کا فائدہ، خالی کلمے کا بھی فائدہ ہے، لیکن کلمے سے بہتر ہے کردار بھی بہتر ہو۔ اس لیے کامیابی ایک حجاب ہے، کامیابی ایک آپ کا تصور ہے۔ دوسرا آپ یہ دیکھتے ہیں کہ جو یہاں کا کامیاب ہے، اگر کامیاب وہاں نہ گنا جائے جہاں اصلی نتیجے ہونے ہیں تو یہ کامیابیاں بیکار ہیں۔ اصل کامیابی وہ ہے جو اس کے ہاں ہو۔ اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، آپ اللہ کے نزدیک وہ کامیاب ہے جو زیادہ متقی ہو۔ یہاں کی کامیابیاں جو ہے نا یہ انسانوں کی دنیا ہے، پہچان کی دنیا ہے، وہ کامیاب انسان ہے، وہ اچھا افسر ہے، وہ یہ افسر ہے، کامیاب بادشاہ ہے۔ ایسے ایسے لوگ دیکھے ہیں بادشاہوں کی اور درجے ہیں۔ ایک بادشاہ نیک ہے، درویش ہے، قرآن شریف بہت پڑھتا ہے، نماز بھی بہت پڑھتا ہے، سلطنت برباد کر دیتا ہے۔ اب اس بادشاہ کو دین والی کامیابی جو ہے نا وہ بھی رات نہیں آئے گی، کیونکہ وہ بہت سارے انسانوں کے مستقبل سے کھیل گیا۔ بادشاہ کو دو دفعہ جج کیا جاتا ہے، یہ بات یاد رکھیں آپ، ایک اس کا ذاتی کردار اور ایک اس کا کائناتی یا معاشرتی کردار۔ اگر معاشرے میں اس نے اپنے فرض کو پورا نہیں کیا، مرتبے کی حفاظت نہیں کی، لوگوں کو آسودگی نہیں دی، لوگوں کو آرام مسائش نہیں پہنچایا، تو اس بادشاہ کی قرآن شریف پڑھنے والی کامیابی بھی اس کے کام نہیں ہے۔ یہ بہت ضروری بات ہے کہ انسانوں کے ساتھ کھیل گیا بادشاہ سے، اور کہتے تو اچھا درویش ہے تو تو سلطنت چھوڑ دے، ان لوگوں کے اسپتال چلانے ہیں، اس پہ عبادت کی کوئی بات نہیں ہے، دوائی لو، میڈیکل چیک اپ کراؤ، یہ کیا ہے، اسکول جو چلانے ہیں، جہاز بنانا ہے، ایئر فورس چلانی ہے۔ اب اس کے اندر جو ہے ایئر فورس کے انداز اختیار کرو، یا پھر ایسا کوئی نسخہ بتاؤ کہ ایئر فورس یہ تبعیدی کرتی جائے، تسبیح کرتی جائے، جہاز لینے ہیں تو پھر ان کو جہاز دکھاؤ۔ اس لیے بادشاہ کے فرائض جو ہے نا صرف ذاتی کردار ہی نہیں، بادشاہ کے پاس جو ہے نا اسٹیٹ کو بنانا ضروری ہے۔ ریاست نہ بنائے، ملک کو کمزور کر دے تو پھر بادشاہ کی نیکی کام نہیں آئے گی۔ اس لیے ذمہ دار لوگوں کو ان کی ذمہ داریوں کے حوالے سے کامیاب ہونا جاتا ہے۔ اب آپ سمجھ لیں نا، بس کا ڈرائیور بہت نیک ہے، صرف بس ہی غلط چلاتا ہے۔ آپ سمجھ لیں نا، جو بس ہی غلط چلاتا ہے تو سارے سواریوں کا آپ کی سفر ہو جائے گا۔ ایک شاہین ہے، شاہین آپ جانتے ہو نا، اس کا نام کیا ہوتا ہے جو اڑتا ہے اونچا، تو وہ نماز بہت پڑھتا ہے لیکن اڑتا ہی نہیں ہے،
وہ پرواز نہیں کرتا، عبادت گزار پڑا ہے، ختم ہو گیا۔ مسلمان جو ہے خالی عبادت کرتے جا رہے ہیں، دنیا میں ترقی نہیں کرتے، تو دنیا میں ترقی نہیں کرتے، خالی عبادت کرتے جا رہے ہو، تو پھر واپس آپ جا رہے ہو، یعنی اتنا ترقی کا زمانہ ختم کر دیا آپ لوگوں نے۔ اس لیے خالی عبادت جو ہے نا یہ بھی نہیں میٹر کرتی، اگر آپ نے اللہ کے پاس واپس جانا ہی تھا تو پھر آنا ہی کیا تھا دنیا کو۔ یہاں تو ہے کہ اللہ کے نام کے ساتھ آپ اتنے وابستہ ہو جاؤ کہ دنیا میں اللہ کے نام سے کوئی کاروبار کرو، کام میرے بدلے کاروبار کا، سمجھ رہے ہیں بات؟ یہ ایسا کام ہونا چاہیے۔ آپ تو اللہ کو مل جائے تو آپ اپنے کام کرانے لگ جاؤ گے، عادت بن گئی آپ کی۔ اللہ آ گیا تو چلو قابو آ گئی، اللہ 2-4 کام کر دے تو 2-4 پھر کر دینا، پچھلے کچھ پینڈنگ واقعات ہیں، آپ آئے ہو خیر سے تو پھر 2-4 کام کر دو۔ مطلب ہم اللہ کو اپنے کاموں کے لیے دعا کرانے کے لیے یا اپروچ کرتے ہیں، اللہ کا کام کرنے کے لیے ہم اپنے آپ کو کبھی مستعد نہیں کرتے کہ لگا بھی کوئی کام ہے اس دنیا میں، اس نے جو بھیجا جائے اس سے پوچھا جائے بھی کیوں بھیجا آپ نے، تو وہ کہتا ہے کہ میں نے کسی مقصد سے بھیجا ہے، کہ وہ مقصد پورا ہونا چاہیے۔ وہ مقصد تو یہ نہیں ہے کہ آپ فرشتہ بن جاؤ، فرشتے بڑے تھے اس کے بعد عبادت کر رہے ہیں تو ہمیشہ سے کر رہے ہیں، کوئی کام ہے۔ اور پھر یہاں یہ دیکھو کہ اللہ کا مزاج آشنائی ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے جس کھیل پہ آپ کو بھیجا ہے شیطان اس سے پہلے بنا دیا، اس میں خیر شر رہے گا، خالی خیر مقصد بھی نہیں ہے اللہ کا کہ ساری یکلختی نیک ہو جائے، شر غائب بھی ہو جائے۔ اس شر سے تو کہانی شروع ہو رہی ہے، یعنی کہ آدم علیہ السلام کا سفر جو زمین کی طرف ہے شیطان کے واقعے کے بعد ہے نا، شر بھی رہے گا خیر بھی ہوگا اور آپ لوگوں کا مقابلہ ہونا چاہیے۔ اور اگر شر بھی جھوٹا ہو گیا آج کل تو شر نہ رہا، وہ بیچارہ کمزور ہو گیا، مطلب کافر بھی منافق ہو گیا، مسلمان بھی منافق ہو گیا۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کافر بھی صحیح کافر نہیں رہ گیا، وہ بھی نبی ہو گیا۔ اس لیے وہ جو ہے نا آپ کے اندر جو رونق ہوتی تھی ایمان افروزیاں وہ ختم ہو گئی۔ ایمان نے کبھی کفر کو ختم نہیں کیا، یہ یاد رکھیں، کسی پیغمبر نے اپنے زمانے کے تمام کافروں کو ختم نہیں کیا، نہ ختم کرنا منشا ہے، صرف ایمان کے جذبے کا اظہار مقصد ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا کہ ایمان کے جذبے کا اظہار، آج کل آپ میں ایمان ہے اور جذبے کا اظہار کو نہیں ہے، ایک تو مخالف جذبہ کو نہیں ہے، وہ بھی کوئی کمزور ہو گیا، منافق ہو گیا، نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی تھی، نہ وہ خامہ ذوالفقار میں، نہ وہ اپنے مقام پر رہ گئے، نہ ہم لوگ اپنے مقام پر رہ گئے، اور ہندو بھی ختم ہو گئے، اللہ محمد بھی ختم ہو گیا۔ کوئی رائے پتھورا ہو تو پھر خواجہ صاحب آئے تو پھر کوئی بات بنتی ہے نا، نہ پرتھوی راج رہ گیا، نہ کوئی خواجہ میرن چشتی تشریف لائے، کوئی پرتھوی راج کی حکومت ہو پھر کوئی خواجہ آیا تو پھر کوئی بات بنتی ہے نا، پھر ایک واقعہ ہوتا ہے۔ تو یہاں یہ واقعہ یوں ہوئے پڑے، آپس میں مسلمان ایک دوسرے کے ساتھ ہی کر رہے ہیں۔ اللہ کی آپ بات یہ سمجھنی چاہیے ضرور، اللہ تعالیٰ آپ سے کیا مقصد چاہتا ہے؟ ایمان کا اظہار، جذبے کا اظہار، صرف یہ نہیں ہے کہ عبادت ہی آپ کرتے جاؤ تو پھر مطلب آپ واپس جا اللہ اپنے پاس ہی بلا لے اور اپنے مطلب پاس ہی بلا لے، جہاں زندگی بھیجا ہے اس کو کامیاب بناؤ۔ یہ بات دیکھنے والی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا لطیف اور خبیر ہے۔ آپ یہ میرے غور سے ایک بات سے سنیں، آپ بھی غلام علی صاحب سب لوگ، کہ اللہ نور ہے، لطیف ہے، ٹھیک ہے نا؟ نور ظلمات کا خالق ہے اور لطیف جو ہے کثافت کو پیدا کرنے والے۔ اب آپ یہ اس زندگی کو یہاں پہچانو کہ مادے سے آپ نور کی طرف کیسے جا سکتے ہیں، یہ کھیل ہے۔ اب یعنی خالق ہے ظلمات اور نور دونوں کا، آپ نور ہے، آپ حق ہے اور باطل اور حق دونوں کو پیدا کرتا ہے، اور آپ صداقت ہے، جھوٹ اور سچ دونوں کو پیدا کرتا ہے، آپ خیر کی انتہا ہے، خیر اور شر دونوں کو پیدا کرتا ہے، آپ اللہ ہے کام دونوں کو پیدا کرتا ہے، اور آپ کیسے اس کو دور کر سکتے ہو؟ آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ کھیل ہے، اس کو سمجھو آپ کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا لطافت ہی لطافت ہے، اور یہ کثافت سب اسی کی پیدا کی ہوئی ہے، اس میں سے آپ نے نکلنا ہے۔ اور آپ کے اندر بھی اسے یہ راز بتایا کہ آپ کو اس نے پیدا کیا احسن تقویم، آپ احسن تقویم ہو، پھر اسفل سافلین آپ ہی ہو۔ اب وہ تو اللہ کے کام کی دور کی بات ہے نا، اس سمجھ سے باہر ہے، یہ تو سمجھ آتی ہے نا
کہ آپ حسن تقویم بھی ہو اور آپ اسفل سافلین بھی ہو، اعلیٰ ترین آپ انسان ہو، کثافتوں کا مرکہ ہو، آپ میں لطافت بھی ہے، کثافت بھی ہے، اپنی کثافت سے سفر کر کے ہجرت کر کے اپنی لطافت تک پہنچو تو بات سمجھ آئے گی، ورنہ بات سمجھ نہیں آئے گی۔ آپ میں کثافت ہے، یا یوں کہو اپنے شر سے نکل کر خیر تک پہنچ جاؤ، پھر بات سمجھ آئے گی۔ اپنی برائی سے نکل کر اپنی اچھائی تک آ جاؤ۔ اچھائی سے مراد کیا ہوا کہ آپ برائی کرنے کے اہل ہی نہ رہو، کسی کو نقصان پہنچانے کا آپ کی صلاحیت ہی نہ رہے، آپ اچھائی سوچنے لگ جاؤ۔ یہ نہیں ہے کہ تھوڑی دیر پہلے عبادت کر لی، پھر تھوڑی دیر بعد ڈرامہ دیکھ لیا، پھر تھوڑی دیر بعد ادھر چلے گئے، پھر کیا کیا لگانے لگے، پھر اس کے بعد آج چلے چلے گئے، تھوڑا دیر ہونے لگ گئے، پھر واپس آ گئے۔ یہ نہیں ہے، اپنے آپ کو دریافت کرنا چاہیے۔ ہاں جی آپ بولو۔ بولو اور بولے چل جاؤ۔ جی اب بولتے بھی نہیں آپ لوگ۔ کیا طریقہ ہے؟ ہاں پہلے یہ بات دیکھو، کثافت کو لطافت میں تبدیل کرنا کا طریقہ۔ اب یہ یہاں کا عمل ہے چھوٹا سا، ایک انسان میں کثافت سے لطافت کا سفر اتنا ہے جتنا اس کائنات میں پورے شیطان سے نکل کر رحمان کی طرف جانا۔ وہ وسیع پیمانے ہیں اور یہ چھوٹے پیمانے ہیں۔ آپ آتے میں جاتے سر۔ اب اس میں ایک چیز ہے کہ مختصر سا ایسا طریقہ ہے، اگر یہاں رہنے کی آپ کا عمل، جو آپ کے عمل ہیں، اگر آپ کا عمل یہاں رہنے کی طرف مقصد رکھتا ہے تو کثافت کا امکان ہے، یہاں سے نکلنے کا ارادہ رکھتا ہے تو لطافت کی ابتدا ہے۔ آپ اگر اس دنیا میں، اس دنیا سے اس دنیا کی طرف اگر آپ کا ارادہ قوی ہو تو کثافت خود بخود لطافت میں ڈل جاتی ہے، ارادہ قوی ہو۔ اگر دوسرا طریقہ، اگر حاصل کرنے کی بجائے دینے کی تمنا شروع ہو جائے تو کثافت رک جاتی ہے، لطافت آ جاتی ہے۔ حاصل کی بجائے اثار، اگر اثار کا جذبہ بڑھ جائے تو لطافت کی ابتدا ہو جاتی ہے۔ لطافت جو ہے یہ اپنی زندگی کو کسی اور کی پسند بنا لو، بجائے اس کہ اپنی پسند آپ پیدا کرو۔ لطافت کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس دنیا کو ایز اٹ از قبول کرو۔ یہ سوی کافر بھی ہیں، مومن بھی ہیں، ہندو بھی ہیں، سکھ بھی ہیں، آپ کے مسلمان بھی ہیں، رشتہ دار بھی ہیں، ناراض بھی ہیں، راضی بھی ہیں، دشمن بھی ہیں، دوست بھی ہیں، عزیز بھی ہیں، جو کچھ دنیا ہے اس ساری کو ایز اٹ از قبول کرتے ہو، جیسے ہے جو کی تھی۔ اگر مطلب اس کے اندر اصلاح کی بھی گنجائش کوئی نہ، تخفیف کی بھی گنجائش کوئی نہ، اضافے کی بھی آرزو کوئی نہ، مکمل طور پر آپ اس سے راضی ہو، جو کچھ کائنات اللہ نے بنائی ہے جتنی بنائی مکمل ہے۔ یہ ستاروں کی اصلاح نہ کرو، بھائی ایک ستارے کی چال ٹیڑھی اور ٹھیک کرنا ہے، باقی سب ٹھیک ہے نا، اسے ٹھیک رہنے دو جیسا ہے۔ اگر آپ اس پہ راضی ہونے شروع کر دو کائنات کے اندر جو کچھ ہوا یا ہو رہا ہے ماضی حال مستقبل میں، تو آپ کے اندر لطافت پیدا ہونی شروع ہو جائے گی۔ لطافت کا مطلب ہے کہ یہ جہان کے اندر آپ کا سفر ایسے ہو جیسے کوئی نہیں ہوا، ایک طریقہ ہے۔ ایک اور بھی طریقہ یہ ہے کہ پھر اڑا کے رکھ دو ہر شہر، پھر بانس اور بانسری دونوں ہی نہ رہے۔ وہ لطافت کا بہت بڑا حصہ ہے کہ سورج نکلا اور روشنیاں دیتا ہوئے چلا گیا۔
یعنی کہ سب اندھیرا ہے، جہاں تک ہے نا کل ظلمات، یہ اور طریقہ ہے۔ تو ورنہ بہتر طریقہ ہے کہ آپ اس کو تسلیم کرو اور دریاب کی روانی کی طرح زندگی گزارو۔ پہاڑ سے چلا ہے نہ بحث ہے، راستہ روکا بیچارہ دریا ادھر ہو جاتا ہے، پھر ایک بند لگا لو اس کی ادھر ہو جاتا ہے، لیکن سمندر میں جا کے چپکے سے مل جاتا ہے۔ سب سے مشکل کام ہے سمندر میں جا کے ملنا، اور وہ کام کر لیتا ہے۔ آپ نے راستہ روکا، اسے نہیں روکا، پہاڑ آ گئے نکل کر گیا، آہستہ آہستہ راستہ تنگ ملا سمٹ کے گزر گیا، چوڑا ملا تو پھیل کے گزر گیا، ادھر سے تنگی آئی ادھر سے نکل گیا، ادھر سے نکل گیا، چل جا کر کام کر گیا۔ پہاڑ سے نکل کے سمندر تک جانا ہے، گیس ہو گیا، یہ لطافت کا راستہ ہے۔ بحث نہیں ہے، الجھاؤ نہیں ہے، رکاوٹ نہیں ہے، ناراضگی نہیں ہے، ادھر سے آپ چلو ادھر چل جائے گا، پانی ہے بہتا چلا جائے گا، رکتا نہیں ہے۔ آپ اس طرح دریا کی روانی کی طرح بسر کر دیں گی، لیو جیسے کہ آپ لیو ہی نہیں کر رہے، ایسے زندہ رہو جیسے آپ زندہ ہی نہیں ہو۔ یہ ایک طریقہ ہے لطافت کا۔ باقی لطافت کا دنیا کے اندر اسلام کے حوالے سے سر چشمہ ہے اللہ تعالیٰ کی عنایت کا، اللہ تعالیٰ کے محبوب سے جتنی آپ کی ان کی نسبت ہو جائے گی اتنی لطافت آئے گی۔ وہ پہلے سوچ کے مقام ہے، یہ وابستگی کا مقام ہے۔ تو وابستگی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان زندگی گزرے، اور ایک سے ڈرتے رہو اور ایک سے چاہتے رہو، بس دونوں کے درمیان واقع ہو جائے، لطافت لطافت ہے۔ آسان طریقہ کلمے کے اندر لطافت ہوئی نا کہ لا الہ الا اللہ، اے اللہ ڈاڈا، کسی اور کا اے الہ نہیں ماننے دیتا، کسی اور کا خدا نہیں ماننے دیتا، لیکن اور آرزویں ہیں ہمارے بخشش نجات کے لیے اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم محمد رسول۔ جب خوف آ جائے تو سمجھو کہ لا الہ کی طرف سے آیا، جب خوف میں امید پیدا ہو جائے سمجھو کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آیا۔ کلمے کا عادت سے آپ کو امید دلاتا ہے، اور عادت سے پہلا ڈانٹے پڑ کر خبردار اللہ ہے، توحید ہے، واحد ہے، اس طرح زندگی بسر کرنی، ڈسپلن ہے، اب باقی کچھ رعایتیں ہیں، وہ دوسرا حصہ کلمے کا محبت ہے، رعایت ہے۔ اب ان دونوں کے اندر زندگی بسر ہو جائے تو یہ مکمل ہے لطافت۔ لطافت کا معنی تو حاصل اور معلومی میں فرق ہی نہیں ہے جی، لطافت یہ ہے۔ لطافت اس طرح ہے آپ کے اندر موجود میں قائم ہو جاتی ہے جیسے آنکھوں میں بینائی ہے اور آنکھ کو نظر تک نہیں آتی اور چل رہی ہے، جس سے آپ کے اندر خیال چل رہا ہے، جس کے آپ کے اندر سانس چل رہی ہے، دل دھڑکتا جا رہا ہے، پتہ نہیں چل رہا آپ کو، یہ لطافت ہے۔ کسامت کب ہوتی ہے؟ جب دل کی دھڑکن کی آواز آئے، سمجھو کہ ڈاکٹر آ گیا کہ تو اس کا دل باقی وجود سے الگ دھڑکنے لگ گیا، سمجھو بیمار ہو گیا۔ تو لطافت کا معنی اس طرح زندگی بسر ہو کہ جیسے نہیں ہو رہی، کوئی آپ سے ناراض نہ ہو، کوئی آپ کے ساتھ اجنبی نہ ہو، کسی کو گلہ نہ ہو، کسی کو دکھ نہ ہو، کسی کا حصہ آپ نے رسم نہ کیا ہو، اور آپ کا لے جانے والا اس کو آپ نے معاف کر دیا ہو، پتہ بازی لطافت ہے۔ لطافت استحقاق نہیں رکھتی، بس استحقاق چھوڑ دیا، عمر میں چلا گیا۔ ہاں جی بولو جی، اور بولتے کیوں نہیں؟ اور ہاں ان چیزوں کا بڑی شدت سے ذکر آتا ہے، اور جیسے کہ یہ آدمیوں کو بھی ہوتی طور پر کوئی چیز سے خوف پیدا ہوتا ہے، لیکن اس کے مقابلے میں آپ جو بیان کرتے ہیں وہ بڑا شفیقانہ قسم کا ہوتا ہے، اس کی طرف آپ نہیں جاتے۔ وہ اللہ تعالیٰ نے سارے کلام پاک میں، قرآن مجید میں جو جہاں سخت بات کی ہے، عقوبت، عذاب، میرے خیال کے مطابق کسی جگہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ مومنوں کو عذاب میں ڈالا جائے گا۔ آپ بتا دو قرآن شریف میں کہیں پر ہے؟ کسی جگہ نہیں لکھا۔ اب دقت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ پرانے جنہوں نے اپنے نبیوں کو جھٹلایا ان کو عذاب میں گرفت آ گئی، ایک چیخ آئی اور ان کو لپیٹ لیا۔
ایک عذاب آیا لیکن ہوا کا گولا آیا تو قوم نیست و نابود ہوگی. یہ تو واقعات بیان ہو رہے ہیں رحمت کے کہ ان لوگوں کے ساتھ ہم نے یہ کیا اور تم دیکھو کہ دوبارہ سے ہم نے کچھ بھی نہیں کیا. آپ وہی بات سمجھے. مقصد یہ ہے کہ امت شکل مشرق ہو گئی، ان کی چہرے کمزور کر دیے گئے، اسپاٹ کر دیے سارے چہرے، اور کسی کو کچھ اڑا کے لے گیا، کسی کو طوفان آ گیا، کسی کو نوح علیہ السلام کے زمانے کا واقعہ آ گیا، کسی کو لوط علیہ السلام کے زمانے کا واقعہ آ گیا. یہ جو عذاب ہیں، عذاب کے متعلق بتایا جا رہا ہے کہ انہوں نے اپنے پیغمبر کو جھٹلایا اور ان کو عذاب آ گیا. اور ہمارے ہاں یہ ہے کہ ہمارے ہاں ہم کمزور ضرور ہیں، ہمارے یہاں پیغمبر کو نہیں جھٹلاتے. اور کیا کیا صفات ہیں ان کی؟ بولے غزال متقین الذین، آگے بولے آپ کا نمبر 1. اب یہ مشکل کام نہیں ہے. غیب پر ایمان رکھو، یعنی کہ اللہ کو دیکھے بغیر منیا. ہم نے اس کو بن دیکھے مان لیا. مان لو، مانتے کیوں نہیں ہو؟ نہیں مانتے. آپ کے دل میں خواہش ہے ہم دیکھیں گے تو پھر مانیں گے، تو جب یہ عذاب آپ کو نظر آتا ہے. ہم نے بن دیکھے مان لیا. آپ بولو مان لیا. اب بولو دیکھے بغیر، پکی بات. چلو آپ داخل ہو رہے ہیں متقی میں، جو ہم نے بالغیب. اور مسجد میں جانے والے وہ لوگ جو آپ کے خلاف نظر آتے ہیں ان کا بھی احترام کرو کہ یہ بات کر رہے ہیں. علماء صاحبان کا ادب کرو، ان کی خدمت کرو. یہ نماز کے احترام کی بات ہے کہ جس چیز کی آپ میں سے کسی کو توفیق نہیں ہو رہی ہے اس کو اللہ نے وہ توفیق دے دی ہے، تو آپ نماز قائم رکھنا. آگے جی. اور اس میں 2 باتیں ہیں. وہ مما رزقناہم، اور جو اس کو ہم نے رزق دیا، یعنی جو رزق تم کو آتے ہو وہ کون دیتا ہے؟ اللہ. مان لو تمہاری کمائی، تمہارا کمایا ہوا رزق کس نے دیا؟ اور یہ عجب بات ہے، کمایا آپ نے، دیا کس نے؟ اللہ نے. اسی کو ماننا ہے. کہتا ہے میں کماتا ہوں لیکن میرا کیا ایمان کیا ہے کہ یہ اللہ دیتا ہے. میرے کمانے کی تو صلاحیت بھی اللہ نے دی ہے. کہتا ہم خود دفتر میں بیٹھ کے لکھتے رہتے ہیں، وہ لکھنے کے تیرے ہاتھ میں طاقت کدھر سے آئی ہے؟ اسی کا نام اللہ ہے. کہتے وہ جو ہم ڈیوٹی دیتے ہیں وہ ستاروں کو دیکھتے رہتے ہیں، دوربین کے ذریعے ہماری ڈیوٹی ہے. تو تیری آنکھوں میں دوربین دیکھنے والی ہے، بینائی دو، تو کہاں سے دکھے گا؟ تو گویا کہ یہ رزق تم نے کمایا. مزدوری کرتا ہے، اینٹ اٹھاتا ہے، یہ جسم کی وجود کی توانائی. آپ تو اٹھا نہیں سکتے خیال کا وزن، تو یہ جو توانائی ہے یہ بھی اللہ کی دی ہے. ہم نے اس کو رزق دیا، اس رزق میں خرچ کرتا ہے. اب ایک بات اس کے آگئی کہ جمع نہیں کرنا، اس نے جمع کر کے گنتے رہنا جمع کرنا، بلکہ کیا کرتا ہے؟ خرچ کرتا ہے ہمارے نام کا. چلو ہمارے نام کے چراغ جلا دو، ادھر اپنی روٹی کر دو، ادھر کھانا کھلا دو. چلو آگے. ہلو. اور وہ لوگ ایمان لاتے ہیں اس بات پہ جو آپ پر نازل ہوا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہے. آپ پر کتاب بھی نازل ہوئی، جبریل نازل ہوئے، افکار نازل ہوئے، خیال نازل ہوئے، روشنی نازل ہوئی، نور نازل ہوا، حادثہ نازل ہوئی. اب ایک آپ مانتے ہو کہ نہیں مانتے کہ یہ کتاب اللہ تعالیٰ کی ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نازل ہوئی ہے؟ اور جو چیز نازل ہوئی ہے یہ کتاب لانے والا بھی نازل ہوا، جو پیغام لایا ہوگا وہ بھی نازل ہوا، اور یہ سارے واقعات نازل. اس میں تو کوئی دقت کی بات نہیں ہے آپ کو کہ ہم مانتے ہیں کہ یہ کتاب اللہ تعالیٰ کی ہے، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نازل ہوئی، خیال نازل ہوا، افکار نازل ہوئے، ارادے نازل ہوئے، پروگرام نازل ہوئے، اور منزلیں نازل ہوئی، اور نگاہ نازل ہوئی، اور کیا کیا دنیا کے اندر فیض کے چشمے جاری ہونے سب نازل ہوئے. ہمارا ایمان ہے. آگے. اور آپ سے پہلے جن لوگوں پر جو کچھ نازل ہوا وہ بھی ایمان لاتے ہیں. ہم جانتے ہیں کہ پہلے پیغمبروں اور رسولوں پر صحیفے نازل ہوئے، سبحان اللہ، کتابیں نازل ہوئی، ہم مانتے ہیں. یہ کون بن گئے آپ؟ اور یقین رکھتے ہیں کہ ہم آخرت ایک آئے گی، اور یقین بھی رکھتے ہیں، دیکھتے بھی روز رہتے ہیں کہ بندہ چپی سے آخرت بن جاتا ہے، چلا گیا بندہ، رخصت ہو گیا، اور اس پر یقین رکھتے ہیں کہ ایک آخرت آئے گی اور ہماری اس دنیا کے اعمال کا ایک انجام حساب ہوگا. یہی ہے نا. یہ کون بن گیا؟ متقی ہو گیا. اس کے لیے ہدایت ہے. خوف بتاؤ اب کہاں پر ہے؟ اب کسی متقی کسی جگہ پر قرآن پاک میں لکھا ہوا کہ متقی کو عذاب ہوگا، بتاؤ
عذاب کس کو ہوگا؟ کسی یہودی کا عذاب بتایا گیا ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کو مانتے تھے انہیں ہم نے فضیلت دی ہے، ثم قست قلوبکم من بعد ذالک، پھر تمہارے دل پتھر ہو گئے اس کے بعد تمہارے کرے جا رہا، اور شد و کثرت بلکہ اس سے بھی سخت ہو گئے، اللہ کو ماننے کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے، حالانکہ پتھر میں سے میناریں جاری ہیں، جس کا دل سخت ہو گیا وہ۔ اب مومن جب مسلمان پر عذاب کا دے اللہ تعالیٰ کتاب لے چلتا ہے، جبکہ کتاب دعوت اسلام ہے، کمال کرتے جا رہے ہیں آپ۔ ایک بات کا مشہور ہے کہ یہ کتاب ہم آپ لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں، اے دنیا والوں تم اسلام قبول کرو تو پھر یہ کتاب آپ کو ہدایت دے گی، یہی حرکت ہے۔ اسی کتاب میں لکھا ہوا کہ مسلمانوں کو ہم عذاب میں گرفتار کریں گے تو کون اسلام میں آئے گا؟ ہو سکتا ہے یہ بات؟ کبھی بھی نہیں ہوا۔ آپ پتہ کیا آپ کو دقت ہوتی ہے؟ پڑھتے پڑھتے ہم نے ان کو عذاب میں گرفتار کر دی، کس کو؟ جس نے پیغمبر کی عزت نہیں کی، اپنے نبی۔ اور پھر ہم نے ان لوگوں کو عذاب میں گئے کیونکہ وہ غیر اللہ کے سامنے سجدہ کرتے تھے، بت بنائے ہوئے تھے۔ آپ کہاں بت بنا سکتے ہو؟ آپ میں اتنی استعداد ہی نہیں ہے، بڑا بریک کام ہوتا ہے بت بنانا، تو آپ کہاں بنا سکتے ہو؟ ہمارے پاس ایسے وقت نہیں ہے، کوئی اور قسم کا مزاج ہوتا ہے جی، اس میں ڈانس ہے، بت ہے، رقص ہے، ہمارے پاس تو ہے نہیں ایسا وقت۔ مطلب کوئی ایسا کام جو جس کے اوپر عذاب ہے وہ ہمارے پاس ہے ہی کو نہیں۔ تو اس لیے عذاب کا لفظ جو ہے نا جہاں منصوب ہے وہیں رہنے دو، تو آگے کرنا لو آپ کے پاس ہے ہی نہیں وہاں پر۔ اور میں آپ کو قرآن شریف کی بات بتا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پہلے کہتے تمہارے اعمال کے مطابق تمہیں نتیجہ دیا جائے گا، یہ ہے نا، ایک رائی کے دانے کے برابر حساب ہوگا، تمہارا بڑا حساب کتاب ہوگا، بریک بھی نہیں ہو جائے گی۔ اور پھر ساتھ ہی کہتے آرام سے میری رحمت سے مایوس نہ ہونا، یہ کہنے کی بات ہے۔ جب اعمال کا نتیجہ ہی نکل جانا ہے تو رحمت سے مایوس ہونے کا کیا مطلب؟ ہمارے اعمال ہی مایوسی پیدا کر رہے ہیں۔ اب ہم مایوس ہیں، یعنی کہ اپنے اعمال کے نتیجے سے مایوس ہیں، کہتے جب ایسا وقت آ جائے تو پھر میری رحمت کا سہارا لینا، اس سے مایوس نہ ہونا۔ جب تم یہ فکر کیا اصل میں جب تم اپنے آپ سے مایوس ہو جاؤ، اپنے اعمال سے مایوس ہو جاؤ، اپنی پرفارمنس سے مایوس ہو جاؤ، اپنے سماج سے مایوس ہو جاؤ، اپنے گرد و پیش سے مایوس ہو جاؤ، اپنے ماضی سے مایوس ہو جاؤ، حال سے مایوس ہو جاؤ، مستقبل سے مایوس ہو جاؤ، میری رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ اب بتاؤ، بار بار کہہ رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے، تمہیں تو خدا کا خوف ہی نہیں آ رہا۔ کوئی اللہ بھی کہتا ہے مایوس ہو، آپ کا بیٹا مایوس ہو گیا، تو بات ہے بلا کوئی نہ۔ ایک اور جگہ فرماتا ہے کہ میری رحمت میرے غضب سے وسیع ہے، رحمت کی وسعت یہ ہے۔ اور فرماتا ہے کہ میں ہوں ظلمات سے نور میں داخل کرنے والا، اندھیرے سے روشنی میں میں داخل کرتا ہوں۔ اسی کہنے کہ نہیں ہونا داخل، ایسے نہیں ہونا، تمہیں ہونا پڑے گا۔ اللہ کرتا ہے روشنی میں داخل، تو آپ کو ہونا پڑے گا۔ میں معاف کرنے والا ہوں، معاف ہونا پڑے گا۔ مطلب یہ کہ آپ نے توبہ کی ہے تب بھی معافی ہے، نہ کی ہے تب بھی معافی ہے۔ ماں باپ دعا کریں نماز میں، یا اللہ میرے اولاد کو معافی کر، یہ گدھے بیوقوف نافرمان دی ہیں، ان کو معاف کرو۔ آپ کی اولاد دعا کرتی ہے کہ میرے والدیہ، میرے والدین کا بھی خیال رکھ۔ کچھ بھی نہیں آپ نے کیا، آرام سے بدعمال ہی ہو، ایک طرف ہٹ جاؤ، کبھی اولاد کی دعا منظور ہوگی تو آپ بخشے گئے۔ سارے آپ کے باپ داداؤں کے اندر کسی ایک کی بھی ایک نماز بخشی نے پوری ہوگی، آپ بخشے گئے۔ کوئی ایک نماز قبول ہوگی کسی کی، تو اب بتاؤ کوئی ایک تو ہونا چاہیے خاندان میں جس کی اس میں لکھا ہوا کہ میری اولاد کا رحم فرما۔ اولاد میں سے کسی ایک کی دعا قبول ہوگی نا کہ آپ والدین میں آ گئے۔ کسی پیغمبر کی دعا قبول ہوگی جب کہ ہم کہیں ایمان تو ہے نا کہ میری امت پر رحم فرما، آپ امت میں شامل ہو۔ کس کو تکلیف ہو رہی ہے؟ جو امت میں رہنا نہیں چاہتا اور اولاد کا والدین نہیں بننا چاہتا اور والدین کی اولاد نہیں بننا چاہتا، اس کو تو عذاب ہی دعوت ہے۔ جو مسلمان ہو کے مومن نہیں کہلانا چاہتا، شرمندہ ہوتا ہے، اس کو یہ فکر ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرے اوپر دعویٰ آئے گا، ہم مومن ہیں ہر حال میں، مومن مطلب کیا ہے؟ بلکہ ہم اپنی وہ کہتے ہیں تقدیر شقدیر کیا ہے؟ مومن وہ تو خود کاتب تقدیر ہے۔ یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن، اپنا فیصلہ آپ ہی کرنا ہے۔ اس لیے اگر آپ کو دیکھو دل میں توبہ آپ کرتے ہو، آپ کی بخشش کے امکان ہے۔
آپ اللہ سے ڈرتے ہو، بخشش کے امکان ہے. اللہ کے بیچ میں درود بھیجتے ہو، بخشش کے امکان ہے. اللہ کے راہ میں پیسہ خرچ کرتے ہو، بخشش کے امکان ہے. اب کون سی چیز ہے جو بخشش سے نہیں ہونے دیتی؟ کون سی چیز ہے جو فکر سخت ہونے دیتی ہے؟ لوگوں کو معاف کر دیتے ہو، آپ کو معاف کر دیا جائے گا. آپ بار بار کہتے ہو کہ اللہ کہتا ہے میری رحمت سے مایوس نہ ہونا، آپ مایوس نہ ہو. اور کوئی کہنا مانو نہ مانو، یہ تو مانو نا کہ میری رحمت سے مایوس ہونا، اللہ بھی عزیز آپ کی رحمت سے مایوس ہی نہیں ہوتے. بات میں آپ دقت کیا ہے؟ سارا قرآن میں کسی جگہ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ مومنوں کو عذاب ہو. مومنوں پر عذاب ہوتا ہی نہیں. مومن نہ رہے یہی عذاب ہے. تو پھر تو وہ مومن کی بات نہیں، کسی اور کی بات نہیں. مسلمان اگر اسلام رہا تو پھر عذاب نہیں آتا، اور عذاب آنا ہے تو اس سے اسلام پہلے لے لیا جائے گا. یہ نہیں ہو سکتا اللہ تعالیٰ اس کو مومن رہنے دے. عذاب اگر کسی اوپر کو مقدر ہے، فرض کرو اس کی تقدیر میں عذاب لکھا ہوا ہے، تو پہلے اس سے اسلام لے لیا جائے گا اور اس میں منافقت پیدا جائے گی. اب اگر منافقت پیدا ہو جائے سمجھو کہ پھر عذاب کی گرفت میں جا رہا ہے، ورنہ اس لیے اور بات کرو. آپ بات پوچھو، آپ بھی پڑھے لکھے لوگ ہیں، ہم بولتے ہیں شاباش، یہی میرا مقصد ہے کہ آپ آسانی سے زندگی بسر کرو. میرا 4 دن کا کوئی ہنگامہ نہیں ہے. ادھر مت دیکھو، ادھر مت دیکھو، جو کچھ ہو رہا ہے ٹھیک ہو رہا ہے. سب کی خیر، سب کے بلا. یا اللہ اس کو بھی معاف کر دے، جو ہمارا وہ خالہ تھا اس پر بھی رحم فرما دے. ہم دیتی سی بات جانتے ہیں. بات نہیں آپ یہ اندازہ لگا لو کہ آپ کے مخالف نے یہ آپ کو دعا کو بنا کے کہ آپ اس پر بھی رحم کر دو، یہ تو بڑا پیغمبروں والا کام ہو گیا آپ کے ہاتھ سے کہ یا اللہ کافروں کو بھی معاف کر دے، میرے مخالفوں کو بھی معاف کر دے. تو یہ تو بڑی سنت ادا ہوگی. یا اللہ سب کو معاف کر دے، یہ بھی بڑی کمال ہوگی. یا اللہ حضور پاک کی ساری امت کو بخش دے، یہ تو ولیوں والا کام ہو گیا. یا اللہ پیسے عطا فرمائے ہیں تو خرچ کرنے کی بھی توفیق عطا فرما، اور اپنی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما. جو تو نے مہربانیاں کی ہیں تیری راہ میں ہم خرچ کریں. اس لیے یہ بہت آسان ہو جاتی بات. آپ کچھ کہہ رہے تھے؟ ہاں ہاں ہے، یہ اس کے جواب ہے. اور یہ اس کے جواب ہی یہی ہے. ایک آدمی جو مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوا وہ مسلمان کہلایا، جو مسلمان کے گھر میں نہیں پیدا ہوا وہ اس کو تو یہ باتیں پتہ ہی نہیں ہے. اس کے جواب ہی یہی ہے کہ دقت صرف اسی کو ہے جو ایک مزاج میں پیدا ہوا اور دوسرے مزاج کی سوچے. دقت اس کے لیے کہ ہم چونکہ اسلام میں پیدا ہوئے اور ہمیں دوسروں کے متعلق اسلام ہی اطلاع دیتا ہے کہ یہ کافر ہے. ان کے مطابق کو پتہ نہیں ہم کافر ہوں گے، لیکن اللہ کے مطابق جو ہے نا وہ کافر ہے. ہمارے اللہ کے مطابق ان کا بھی کوئی اللہ ہوتا ہوگا، ہونے دو. یہی تو خوبی ہے سوال کی کہ آپ جس راستے سے جا رہے ہو آپ کا دین وہی ہے. دین کا معنی یہ ہے وہ راستہ جو تم اختیار کر رہے ہو. ایک درویش کو ایک دفعہ خواب کی آئی ہے، مراقبہ ہوا، کہتا میں چلتے چلتے بنارس میں کسی مندر میں چلا گیا. وہاں جا کے پھر میں نے مراقبہ کیا. لاڑ کشنا کا مندر تھا. میں نے دیکھا تو مجھے محسوس ہوا کہ لاڑ کشنا یا کرشن مہاراج حضور پاک کی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں. میں بڑا چونکا. حضور پاک نے ارشاد فرمایا کہ بات یہ ہے کہ تم مجھے کہا تم صرف ایک راستے سے آ سکتے ہو، 2 راستے سے نہیں آ سکتے. بس اتنی سی کہانی، یہ ہمارے ہی ہیں. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ غوث علی شاہ کی بات رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ یہ دیکھو کہ وہ جانے اور وہ جانے، تم جس راستے پہ طے کر رہے ہو تمہاری آفت اس راستے میں ہے. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ باقی شیطان کی پوجا کرنے والے بھی آ جائیں، ہونے دو. شیطان بجاتے خود ایک انسان ہے، یعنی کہ ایک فرد ہے.
ایک واقعہ ہے. اب اسلام کہتا ہے چلو جی میں نے تو گمراہ کیا لوگوں کو، تو مجھے کس نے گمراہ کیا جبکہ میرے سے پہلے شیطان کو نہیں؟ یہ سارے سوالات ہیں. ان کے جواب کے لیے پہلے اپنے دین کو پختہ کر لو، اپنے دین سے جواب لو کہ جو اس دین میں پیدا نہیں ہوا اسے کیا کہتے ہیں؟ کافر. اور کون کہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بتایا ہے. اگر آپ اس کے علاوہ سوچنے لگے آزادوں کو سوچو تو پہلے اپنے دین کو چھوڑ کے سوچو تھوڑی دیر کے لیے، پھر آزادی سے بات سمجھ جائے گی کہ وہ کافر کیوں کافر. آپ اس کے وکیل بن جاؤ، اور وکیل جو ہے نا وہ ملزم کو بھی میں ہی کہے گا نا، پھر آپ اس کے ساتھ ہو گئے کہ دیکھو یہ ہم دین میں اسلام میں نہیں پیدا ہوئے، ہمارا قصور کیا ہے. پھر یہ سوال یوں ہوگا کہ اگر 3 بچے ہیں، ایک بچہ جو ہے وہ دیر تک رہا، ایک بچہ جلدی مر گیا، ایک بچہ درمیانی عمر کا رہ گیا، ایسا سوال ہے نا. اس نے پوچھا کہ بھئی اگر مرنے والا چھوٹی عمر کے جو بچہ مر گیا اس کا کیا فائدہ؟ پیدا کیوں کیا مار گیا؟ یہ ایسی جلدی مار دیا گیا کہ بڑا گناہ کرتا بچ گیا، گناہ سے بچ گیا. وہ جو بڑی عمر تو گناہ گار تھا اس نے کہا کہ مجھے خود ہی جلدی مار دیا پھر تو نے، میں گناہ سے بچ جاتا. اب یہ ایک خوبی کی بات ہے کہ ماننے والے جو ہے نا ان کے لیے سب زندگی ایمان کا حصہ ہے، نہ ماننے والے کے لیے یہ سارا کفر ہے. کفر آپ کے ایمان کی پہچان ہے، اس کا آپ کا کفر نہیں ہے. یہ بات سمجھے. شیطان آپ شیطان نہیں ہے، تمہارا شیطان ہے. وہ تو ایک راہ ہے، راستہ ہے، جو اس راہ پر چلے گا گمراہ کر جائے گا. ذات خود وہ گمراہ ہے کہ نہیں ہے یہ الگ کہانی ہے. شیطان تو راستہ ہے، شر کا راستہ ہے، وہ راہی تو نہیں ہے نا. اب راہی تو وہ ہے جو راستہ طے کرنے کے بعد ہو، تو راستہ پہلے ہی اس کا نام سے منسوب ہے شیطان. اس لیے اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ آپ کے دین کے حوالے سے قادر مطلق نے آپ کو یہ دین عطا فرمایا. جن کا یہ دین نہیں ہے ان کی طرف سے یوں نہ سوچا کرو رعایتاً. اللہ تعالیٰ شیطان کو معاف کر دیتا تو اس کو کیا جاتا کہ تو معاف کرا بھی کیا لے گا؟ جب تو اس سے پہلے کسی نے نہیں اس کی سفارش کی تو کیوں سفارش کرتا ہے؟ رہنے دو، یہ اپنی ہستی سے بڑی بات ہے، اس کو رہنے دو. اب یہ دیکھو کہ دعا کرو بھائی ہمیں ہماری بخشش ہو جائے. باقی اللہ تعالیٰ کا یہ کام ہے وہ خود دیکھے کہ دنیا میں نے پہلے کہا کہ شر کیوں ہے، خیر کیوں ہے، کافر بھی رہے گا، مومن بھی رہے گا، ہندو بھی رہے گا، رونقیں بھی رہے گی. اللہ کو پیدا اللہ نے کیا دنیا اور اللہ کو مانتی نہیں ہے. آج بھی اس دنیا کے اندر غالباً 3/4 آبادی اللہ کو نہیں مانتی. آپ ماننے والے ہو تو اپنے ایمان کو پختہ رکھو یا چھوڑ دو، بتانا کسی کو نہیں. چھوڑ دو گے تو پھر یہ آسانی ہو جائے گی کہ تھا کہ نہیں تھا، لیکن آپ چھوڑ نہیں سکو گے، یہ یاد رکھو. تو اس لیے آپ اپنے ایمان کو پختہ رکھو، اور پختہ رکھنے سے دیا کیا اس کی رحمت پر یقین رکھو. اور باقی دنیا میں کیا ہو رہا ہے، جو کچھ ہو رہا ہے ٹھیک ہو رہا ہے. اسے کافر کہتے ہیں جو آپ کے ایمان پر نہ ہو، کافر کہلاتا ہے. کافر کے اندر جا کے دیکھو گے تو حقیقت کچھ اور ہوگی. کیسے اندر جا سکتے ہو؟ اس کے اندر ایمان چھوڑ کے. آپ ایمان چھوڑ کے آپ جانے ذکر یہ ہے، ورنہ ایمان چھوڑ کے آپ دیکھو 2 دن تو پھر آپ کو بات سمجھ آئے گی کہ یہ کافر کیا ہوتا ہے. کافر نہ شدی لذت ایمان سے شناسی. کافر بننا پڑتا ہے ایمان کی شناخت کے لیے، لیکن آپ نے بننا شاید واپسی نہ ہو. کافر کو اس کے حال پہ چھوڑو، محمد کو. ورنہ کہنے والے کہتے ہیں کہ خود ہی صنم ہے، خود ہی صنم پرست ہے، خود ہی صنم قدا ہے، خود ہی نصیحتیں ہیں. اب یہ کیا ہے؟ آپ اللہ تعالیٰ ہے، ساری کائنات کو برابر کا سلوک کرتا ہے، اور اللہ کے فرشتے ایک ذات پر درود بھیجتے آ رہے ہیں. بڑی تفصیل کی بات ہے نا، کہتا ہے وہی ہے، اس حد تک تو ہے نا. تو خالی پیغمبر کا ہو جانا، سماج میں سے چن لینا، یہ ایک بڑی بات ہے. ایک آدمی کو پیغمبر بنا لینا بڑی بات ہے. پھر سب پیغمبروں کے پیغمبر کی اطاعت کرانا بڑی بات ہے. پھر اللہ کے فرشتے درود بھیجتے ایک پیغمبر پر. اور بھی کام اللہ کو ہونے چاہیے، وہ نہیں ہم حال درود بھیجتے جا رہے ہیں. یہ ایک خاص بات ہے. یہ بات غور سے اور خاص فضل سے سمجھ آتی، ورنہ سمجھ نہیں آتی. یہ سوال نہیں ہے، یہ بس دعا ہی ہے. آپ بھی دعا کیا کرو. جس طرح ہم یہ کہتے ہیں ماں باپ کا ادب ضروری ہے، اور ماں باپ بے وقوف ہوں تو پھر
تھوڑے ظالم ہو تو پھر میرا کہنے نہ مانے پھر. اور پھر آپ تو کہتے ہیں ماں باپ کہنا مانو. تو ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ماں باپ کہنا مانو. بیچارے پرانے زمانے کے لوگ ہم پڑھے لکھے تھے, ہم زیادہ بھی پڑھ لیا. اب ماں باپ کیا ہے پرانے زمانے کی باتیں, ہم ان کی بات مانتے جائیں. لیکن وہ کہتے ہیں مانو. کیا کہتے ہیں؟ تم ہی مانو. کیونکہ وہ پرانے زمانے کے لوگ ہیں, ان پڑھ ہیں, پھر تم مانو. یہ فیصلہ یوں چلا رہا ہے, جو پہلے آئے ہیں ماں باپ ان کا کہنا اولاد ہی مانیں گے. ہر چند کی اولاد کو ماڈرن روشنی ہوگی, کیونکہ ایک خاص نسبت ہے, اور ماں باپ کی غلط چیز بھی دعا کے ساتھ آپ کے کام آ سکتی ہے اور بہتر ہے. آج کل خیر ماں باپ بھی کوآپریٹو ہیں بڑے. اولاد لوگ کہتے ہیں جی بڑی ادب سے کہتے ہیں یہ بیٹے جی آپ کا فیصلہ بڑا مقدم ہے, اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو آپ فرماؤ. بچوں سے کہتے ہیں ماں باپ کہ بیٹے جی جو آپ فرماؤ وہی کریں گے. تو بیٹے خوش ہوتے ہیں کہ چلو ماں باپ کہہ رہے ہیں. کہتے ہیں اولاد گستاخ کب ہوتی ہے؟ جب ماں باپ مؤدب ہو جائے اولاد کے سامنے. اولاد گستاخ تو اس وقت شروع ہونا. جب ماں باپ ہی کہنا ماننے لگ جائیں تو اولاد پھر انکاری ہو جائے گی نا. بہرحال ایک واقعہ ہے کہ ماں باپ کا ادب اپنی جگہ پر نتیجہ دیتا ہے. ہر چل کے آپ کو نہیں پہنچتا اس کو. کتنی مطلب ماڈرن ورلڈ ہے, اولاد نہیں مانتی کرنا, برابر کیا مانتی ہے. بہرحال یہ ادب کے درجے ہیں. اس لیے اس جو کافر جس کو پیدا کیا گیا اس بیچارے کا قصور ہے کہ نہیں ہے, لیکن آپ مسلمان ہونے کی حیثیت سے جواب رکھتے ہو اس کا. اور کوئی بات دعا, آپ دعا کرو, سب لوگ اپنے لیے دعا کریں. اللہ تعالیٰ آپ کو ہر مشکل سے بچائے, عافیت میں رکھے. اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ساری ملت اسلامی پر فضل کرے. اللہ ماں باپ کو اولاد کے حوالے سے آسانیاں عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ خیر کی یہ کیا ہے؟